والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ. آج کا دن 7 ستمبر 1974 میں اسی 7 ستمبر کے دن علماء اہل سنت کی کوششوں سے قادیانیوں کو کافر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. چاہے وہ لاہوری گروپ ہو چاہے وہ دوسرا گروپ، دونوں گروپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منکر تھے. تو یقیناً یہ دن ہمارے لیے ایک یادگار ہے. اس حوالے سے درس قرآن کو موقوف کر کے آج میں نے مناسب سمجھا کہ ختم نبوت کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں. سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت جو سب سے بڑی تعداد ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکرین کی، یعنی انکار کرنے والوں کی، اس میں 3 بڑے فرقے ہیں اس وقت. قادیانی تو اپنی جگہ ہے. ایک ہے بہائی بہاءاللہ آفندی جو افغانستان سے جس کا تعلق ہے، اسے وہ اپنا نبی مانتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ بہائی اسکول بھی ہیں، بہائیز اسکول، بہائی ہال. یہ ہمارے بابری چوک جو گرو مندر کا علاقہ بزنس ریکارڈر کے برابر میں بہائی ہال آپ کو نظر آئے گا، انہی کا ہے. آگے ان کی اسکولوں بھی موجود ہیں بہائیز کے نام سے. سینکڑوں اسکول ہے، آج سے نہیں کئی سال سے جو ہے وہ موجود ہیں. یہ بہائی بھی نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں. رات میں نے ایک جگہ بیان کیا کل، تو وہاں ایک صاحب اٹھے کہنے لگے ہم نے تو تعلیم حاصل کی ہے بہائیوں کے اسکول میں، ہمیں تو آج پتہ چلا کہ بہائی بھی جو ہے یہ ختم نبوت کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا جو بڑا پیشوا بہاءاللہ آفندی جس کا تعلق افغانستان سے وہ نبی ہے معاذ اللہ. تو اس نے کہا کہ ہم ابھی اپنے دیگر بچوں کو بھی سمجھائیں گے، دیگر لوگوں کو بھی جو ان کے اسکول میں پڑھتے ہیں، تاکہ کوئی غلط پیغام ہمارے بچوں کے ذہن میں نہ آئے. تیسرا جو فرقہ ہے وہ ذکری ہے. ذکری یہ بلوچ قوم اس میں بہت بڑی تعداد میں، اور آپ سن کر حیرت کریں گے کہ اگر آپ پورے ملک کا سروے کریں، پاکستان کا مردم شماری کریں، تو قادیانی جو ہے آپ کو بہت زیادہ تیر مارا تو 6 لاکھ ملے گا. 6 لاکھ کی تعداد اس ملک کے اندر قادیانیوں کی ہے. لیکن اگر آپ سروے کریں کہ ذکری کتنے، تو ذکری جو ہے پاکستان میں 20 لاکھ سے بھی زیادہ، اور یہ قادیانیوں سے بھی بڑے خناس ہیں. یعنی قادیانی تو پھر بھی نماز پڑھتا، ذکری نماز کے بھی منکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ نماز کچھ نہیں. یہ لفظ صلاح سے مراد کئی معنی ہے، یعنی اوپر نیچے ہو تو بھی صلاح ہے، ہلنے جلنے کو بھی صلاح کہتے ہیں، رحمت کو بھی صلاح کہتے ہیں، درود کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، نماز کو ہی نہیں کہتے. یعنی وہ نماز کے منکر، ذکری نماز نہیں پڑھتے. ان کی مسجد میں آپ کو یہ محراب نہیں ملے گی. گارڈن سے آگے جو گولی مار کا علاقہ شروع ہوتا ہے، شہید بے نظیر بھٹو پارک، اس کے بالکل سامنے گلی میں ذکریوں کی ایک ہی لائن میں 3 مسجدیں. اب سامنے کی طرف دیکھیں تو مسجد الذاکرین کے نام سے ذکریوں کی ایک مسجد، آگے جا کر دوسری، پھر اور آگے. ہم نے سروے کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ صرف اس محلے کے اندر 7,000 سے زیادہ ذکری موجود ہے، یعنی ایک محلے میں. اسی طرح ملیر میں،
لانڈی میں، کیماڑی میں، یہ آپ کے آگرہ تھا، جونا محلہ، یہ عیدو لین کا پورا علاقہ، کلری، یہ آپ کا کیماڑی، یہ سارا، یہاں سے آپ چلے جائیں پکنک منانے کے لیے گڈانی وغیرہ، تو یہاں پر تو گڈانی کی 90% آبادی ذکری ہو گئی ہے. یعنی اس قدر جو ہے یہ بد عقیدگی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور ہزاروں نے، عزیزان گرامی، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ ذکری موجود ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ سب سے بڑا فتنہ ختم نبوت کا اس دور کے اندر وہ ذکری ہے، یہ مرتد ہے، بے ایمان ہے، نماز کا انکار کرتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے کا بھی انکار کرتے ہیں، حج ان کا، تربت میں ایک پہاڑ ہے وہاں جس کو یہ کوہ مراد کہتے ہیں، ہم انہیں کوہ نامراد کہتے ہیں، کوہ نامراد جا کر وہاں یہ طواف کرتے ہیں، اور وہاں 27 رمضان المبارک کو ذکریوں کا حج ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے عزیزان گرامی قادیانیوں کا یہ نمبر آتا ہے، پھر اس کے بعد بہائی فرقہ، یہ بھی ختم نبوت کا منکر. یاد رکھیے گا اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو نبی مانے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے، اس نے دین کو بدلا. کیونکہ رب کریم فرماتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں رب کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کے بابت فرمایا کہ وہ نبی ہے جس پر ہم نے نبوت کو ختم کر دیا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. حضور علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور علیہ السلام پر وحی کا دروازہ بند ہو گیا، حضور علیہ السلام پر رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور علیہ السلام پر جو ہے یہ تمام دروازے بند ہو گئے. اب کوئی نبی نیا نہیں آئے گا، کوئی رسول جو ہے وہ نیا نہیں آئے گا. عزیزان گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب کریم نے پیدا کیا، اللہ اکبر، آپ کا جو مبارک کاندھا ہے یہ جانتے ہیں تھوڑا چوڑا تھا، اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام کے بالکل پیٹھ پر، یعنی ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے کے درمیان، اللہ اکبر، ایک کلمہ لکھا ہوا تھا، اور وہ کلمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا جو ہے وہ پوری دنیا میں چرچا ہوتا رہا، یہ آخری نبی ہے. تو پتہ چلا حضور علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں، اور آقا کریم علیہ السلام خود اس کی مثال دیتے ہیں. اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث بات. حضور علیہ السلام فرماتے میں اور دوسرے انبیاء ان کی مثال ایک عمارت سی ہے، ایک خوبصورت عمارت، دیدہ زیب، حسین و جمیل. فرمایا اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی ہوئی، لوگ جب ارد گرد گھومتے ہیں اس عمارت کے دیکھتے بڑا حسن و جمال ہے، بہت خوبصورتی ہے، بڑی زیبائش ہے، کیا بات ہے اس عمارت کی. اگر اس میں ایک اینٹ اور لگ جاتی تو اس کا حسن مکمل ہو جاتا. آقا کریم علیہ السلام فرماتے یہی مثال نبوت کی ہے کہ یہ نبوت کی عمارت، اور اس کے اندر جو آخری اینٹ تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج کر اس اینٹ کو لگا کر اس نبوت و رسالت کی حسین عمارت کو مکمل کر دیا. الحمدللہ اب نہ کسی عزیزان گرامی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی رسول کی ضرورت ہے. حضور علیہ السلام پر نبوت و رسالت کے دروازے جو ہے وہ بند ہو گئے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. آپ جانتے ہیں کہ ہر دور کے اندر
नबूवत के झूठे दावेदार पैदा हुए, और ये सब जो है अजीजान गिरामी कुफ्फार की पुष्ट पनाई से उन्हें पैसा भी दिया जाता है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाता, उन्हें घर भी दिया जाता, उन्हें गाड़ी भी दी जाती, उन्हें प्रोटोकॉल भी दिया जाता, उन्हें पूरा यकीन दिलाया जाता कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम बड़ी ताकत, हम पीछे बैठे, तुम नबूवत का दावा करो और मुसलमानों में इंतशार पैदा करो, मुसलमानों के अंदर जो है वो बुग़्ज़ अदावत जो है वो तुम पैदा करो। तो जब उस शख्स ने नबूवत का झूठा दावा किया, अल्लाहु अकबर, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से कहा, लोगों अगर किसी ने इससे नबूवत की दलील भी मांगी तो वो दारा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, क्योंकि जब हमारा ईमान है, रब्बे करीम ने फरमाया कि खातमुन नबिय्यीन, अल्लाहु अकबर, फिर जब हमारा ईमान है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं, तो फिर हम जो है वो इससे दलील भी नहीं मांगेंगे, अगर कोई दलील मांगेगा वो भी दारा इस्लाम से जो है वो खारिज हो जाएगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो आएंगे, तो याद रखिएगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर से पहले नबी बनाकर भेज दिए गए, वो तशरीफ ले आए और उसके बाद जिंदा आसमानों पर जो है आप उठा लिए गए। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे दोबारा इस उम्मत में, तो तफसीर मदारिक में है कि आप अलैहिस्सलाम जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल करेंगे। ये जो कलाम पाक हम पढ़ते, जो हुजूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी कलाम की तिलावत करेंगे, इसी कलाम का दर्स देंगे, हदीस रसूल का दर्स देंगे, शरीयत मोहम्मदी पर वो अमल करेंगे। तो इससे पता चला कि हजरत ईसा कोई नई शरीयत नहीं लाएंगे। और ये याद रखिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस तरह आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, इस तरह ये आपकी उम्मत भी जो है ये आखिरी उम्मत है। तो अगर ये मिर्जा, ये जितने भी माज़अल्लाह नबूवत के दावेदार ये कहते हैं कि हम नबी हैं, तो नई उम्मत कहां है? तुम्हारी उम्मत किधर है? तुम्हारी कौम किधर है? कोई कौम नहीं है, कोई उम्मत नहीं है। तो पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिस तरह अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इस तरह आपकी उम्मत भी जो है वो आखिरी उम्मत है। अजीजान गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में ही जो है ये झूठे नबूवत के दावेदार ये खड़े हो गए। और सबसे पहला जो दावा किया वो असवद अंसी ने दावा किया। ये यमन के अंदर रहता था, बहुत बड़ा जादूगर था, और इतना बड़ा जादूगर कि जादू के जरिए जो है वो लोगों को करीब लाता था और अपना ये मोतकिद बनाता था कि मुझे मानो मैं नबी हूं। असवद अंसी जो है इसने यमन में ये जो है वो फितना फैलाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी, अल्लाहु अकबर, उन्होंने जाकर इसका काम पूरा कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब इतला मिली तो आप अलैहिस्सलाम खुश हुए और सहाबा से फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा, असवद अंसी को जिन सहाबी ने कत्ल किया है, अल्लाह ताला ने उस सहाबी की मदद फरमाई। अब देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के होते हुए कोई नबूवत का झूठा दावा करे और अजीजाने गिरामी कोई आशिक रसूल उसका काम पूरा कर दे, तो याद रखिएगा ये हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए खुशी है। लेकिन मैं यहां पर एक अर्ज करूं कि यहां पर कानून मौजूद है, कोई शख्स भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। यानी अगर कोई नबूवत का झूठा दावा करे, उसकी FIR कटवाई जाए, मुतालबा किया जाए कि इसको गिरफ्तार किया जाए, मुकदमा चले। और अगर हुकूमत भी ध्यान न दे, अगर कोर्ट वगैरह भी फैसला ना दे और ऐसे में उसने गुस्ताखियां जारी रखी और किसी मुसलमान ने उसका काम पूरा कर दिया, तो अब वो मुसलमान बेकसूर है, उस पर कोई जो है वो सजा नहीं होगी। लेकिन ये याद रखिएगा, हर आदमी कानून को हाथ में नहीं ले सकता। उसके बाद अजीजान गिरामी, हुजूर के दौर में एक फितना, मुसलमा कज़्ज़ाब, आप हैरत करेंगे इसकी उम्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बड़ी थी। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा की उम्र, हजरत अब्दुल मुत्तलिब
मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र का ये आदमी था, और ये इतना पुराना आदमी, इसने नबूवत का दावा किया। यहां तक के अल अमान वल हफीज, इसके यहां जो अजान होती थी तो अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी बोला जाता और इसकी रिसालत की गवाही दी जाती। माज़अल्लाह, इतना खतरनाक। और उस दौर में नबूवत के खत्म नबूवत के पासबान सबसे पहले जो शहीद थे वो हजरत हबीब बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत हबीब बिन जैद, ये याद रखिएगा, खत्म नबूवत के पहले शहीद हैं। खत्म नबूवत के पहले शहीद हजरत हबीब बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु। मुसलमान कज़्ज़ाब ने दरबार में बुलाया और कहा, हबीब बिन जैद मुझे नबी मानता है या अपने रसूल को? कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मर जाऊंगा, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, तुझे नबी नहीं मानूंगा, मेरा रसूल आखिरी नबी है, मेरा मुस्तफा करीम ये आखिरी नबी है। अरे तू मेरे टुकड़े टुकड़े का देख, पीछे तेरे मौत खड़ी है, इंतजार कर रही है। वो कहने लगी हजरत हबीब बिन जैद, अरे मौत से क्या डराता है? जो मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करते हैं वो मौत को खुशी से सीने से लगाते हैं। मौत जो है उनके लिए तोहफा है, मौत जो है अल्लाह से मिलाने का उनके लिए जरिया है, वो मौत से नहीं डरते। अजीजान गिरामी, इस तरह मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ हजरत हबीब बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और उन्हें भरे दरबार में जो है वो मुसलमान कज़्ज़ाब ने शहीद किया। अजीजान गिरामी, फिर इसके बाद ये फितना थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन जब हुजूर का विसाल हुआ फिर ये फितना खड़ा हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके खिलाफ तलवार उठाई। हजरत खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु को सप्पा सालार बनाया और कहा, यमामा के मकाम पर जाकर मुसलमान कज़्ज़ाब से जो है वो जिहाद करना है, वो मुनकिर खत्म नबूवत है। हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, उनके बाद कोई नबी नहीं हो सकता। ऐ खालिद इब्ने वलीद, लश्कर को लेकर के जाओ। आप हाथों में तलवारें लेकर मैदान में जमा होते। अजीजान गिरामी, इस खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितने सहाबा शहीद हुए, आप हैरत करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में जंगे बदर भी हुई, जंगे ओहद भी हुई, जंगे खंदक भी हुई, हुजूर के दौर में गज़वाए हुनैन भी हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में जो है कई गज़वात हुए। वो जितने गज़वात हुए उसमें जितने सहाबा शहीद हुए, अल्लाहु अकबर, इससे बड़ी तादाद मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ जो जिहाद किया उसमें सबसे बड़ी तादाद सहाबा की शहीद की गई। अब बताइए कि कई सौ सहाबा और बड़े बड़े उम्मत के हाफिज़े कुरान कि जो कुरान ऐसे पढ़ते थे ऐसा लगता था सामने लिखा हुआ। उम्मत के बड़े बड़े हाफिज़ कुरान जिनकी तादाद सैकड़ों में मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ते हुए जिहाद में वो शहीद हुए। यहां तक के सहाबा को खौफ हो गया कि बड़े बड़े हाफिज चले गए, कुरान कैसे महफूज रहेगा। तो इसके बाद कुरान मजीद जो है वो किताबी सूरत में बनाने का अजीजान गिरामी प्रोग्राम बनाया गया। ये देखिए कि कितना बड़ा जिहाद हुआ, किस लिए? सिर्फ खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब दौर चलता गया और मुनकिरीन खत्म नबूवत पैदा हुए। एक आदमी का आपने नाम सुना होगा, मुख्तार सकफी। ये कौन है? ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बदला लेने के लिए मैदान में आया। इसी ने उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को कत्ल किया, इसी ने शिमर लईन को कत्ल किया। बेहतरीन काम करता रहा। आखिर में अजीजाने गिरामी मुख्तार सकफी ने भी नबूवत का दावा कर दिया। यानी जितना काम अच्छा किया सब पर पानी फेर दिया। फिर क्या हुआ? मुख्तार सकफी को अजीजाने गिरामी जो है वो कत्ल कर दिया गया, क्योंकि इसने नबूवत का झूठा दावा किया। और इसकी दलील हमारी किताबों में यह है कि हजरत इमाम हुसैन के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन
काबातुल्लाह के सामने खड़े होकर मुख्तार सकफी को बद्दुआ दे रहे थे। किसी ने कहा हुजूर वो तो आपके वालिद इमाम हुसैन का उसने बदला लिया, उसको आप बद्दुआ देते हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया कि अगर से उसने वालिद माजिद का बदला लिया, लेकिन उसने नबूवत का झूठा दावा किया, उसने अल्लाह के लिए झूठ बोला, उसने हमारे नाना रसूलुल्लाह के लिए झूठ बोला, वो मुर्तद हो गया, वो काफिर हो गया। इसलिए मैं उसके खिलाफ जो है वो बद्दुआ करता हूं। अजीजाने गिरामी, मुख्तार सकफी ने भी नबूवत का झूठा दावा किया। फिर ये चलता रहा, ब्रिटिश हुकूमत आई। ब्रिटिश हुकूमत ने एक पौधे को तैयार किया जिसका नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये सरकारी मुलाजिम था, खुद इसकी किताबों में ये सब मौजूद है। और अजीजाने गिरामी, इस आदमी ने जो है सबसे पहले जो है मुजद्दिद होने का दावा किया, फिर उसके बाद मनाजिर होने का दावा किया, फिर उसके बाद जो है ये मेहदी होने का दावा किया। और इसके बाद अजीजाने गिरामी 1901 में मिर्जा गुलाम कादियानी ने नबी और रसूल होने का खुला दावा कर दिया कि मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं। और 1901 में फिरकाए अहमदिया की इसने जो है वो अजीजाने गिरामी बुनियाद रखी। ये इसकी किताब हकीकतुल वही, ये हकीकतुल वही किताब जो है इसका छापा अगर मैं आपको अर्ज करूं तो इसने जो है 1906 के अंदर ये छपी, 15 मई 1906, ये 2015, ये उस वक्त की छपी हुई किताब है हकीकतुल वही। ये इसका असल अक्स है। मैं इसमें से सिर्फ आपको एक दो बातें बताता हूं, आप अजीजाने गिरामी हैरान हो जाएंगे। ये देखिए, इसने इस किताब के सफा नंबर 84 पर क्या लिखा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद खुदा की किताब है और मेरे मुंह की बातें हैं। कुरान मजीद के बारे में इसने वाज़े लिखा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ये खुदा की किताब, ये देखिए वाज़े नजर आ रहा, खुदा की किताब और मेरे मुंह की बातें। माज़ल्ला, आप बताइए कुरान मजीद फुरकान हमीद कलाम इलाही है, अल्लाह का कलाम, और कोई इसको ये कहे कि मेरे मुंह की बातें। बताइए ऐसा शख्स जो है ये वाज़े गुमराह है। और आगे लिखता है अंत मिन्नी बि मंजिलती वलदी, कि मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया जैसे मैं अल्लाह का बेटा हूं, यानी मिसले फर्जन अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे पैदा किया। ये देखिए सफा नंबर 86 पर। इसी तरह अजीजाने गिरामी इसकी कुफरियात इस किताब में जो है वो मौजूद है। और आप हैरत करेंगे, जैसे सरकार के पास जिब्रील आते थे, हजरत जिब्रील आते थे वही लेन, तो इसकी कौम ने पूछा तेरे पास भी कोई फरिश्ता आता? तो ये देखिए सफा नंबर 333 पर। चूंकि मिर्जा पंजाबी था, हमें किसी कौम के खिलाफ बात नहीं कर रहे, मिर्जा पंजाबी जबान, मशरिकी पंजाब से निकला। ये देखिए मिर्जा पंजाबी था तो कहने लगा मेरे पास जो फरिश्ता आता है उसका नाम टीची टीची है। ये देखिए टीची टीची फरिश्ता आता था। अच्छा मिर्जा साहब वही क्या आती थी? हुजूर पर तो वही आती, कुरान मजीद नाजिल होता, हुजूर पर वही आती, हदीस शरीफ हमारे पास मौजूद है, तुम्हारे पास वही आती, क्या होता? ये देखिए सफा नंबर 303, क्या खुद लिखता मेरे पास वही आती है, टीची टीची आके कहता है रब ने कहा है आई लव यू। ये देखिए ये वाज़े लिखा। अच्छा ओरिजिनल किताब भी मेरे पास, ये इसके अक्स है। ये देखिए सामने इंग्लिश में वही आती थी, देखिए आई लव यू, आई एम विथ यू, यस आई एम हैप्पी, और ये देखिए ये वही आ रही है। अब आप बताइए कि जब ऐसी कुफरियात उसने बकी, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत खड़े हुए। सबसे पहले अल्लामा मुफ्ती गुलाम दस्तगीर कुसूरी साहब, उसके बाद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, उसके बाद पीर मेहर अली गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह, मुहद्दिस अली पूरी, ये सब खड़े हुए और मिर्जा के खिलाफ जो है इन्होंने बेहतरीन किस्म का जो है वो काम किया, किताबें लिखी, बेहतरीन रिसाले लिखे और तकरीरें की, बयानात किए।
اپنے مریدوں کو بتایا، مسلمانوں کا ایمان جو ہے انہوں نے محفوظ کیا، اور اس طرح الحمدللہ مرزا کی قوت کو دبایا گیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ برٹش کا سپورٹ تھا اور کفار کی بھرپور اس کے ساتھ مدد تھی۔ مرزا تو مر گیا لیکن اس کا فتنہ جو ہے وہ جاری رہا۔ آپ یقین کریں، ہمارے بزرگ بیٹھے، یہ گرداسپور کا ایک علاقہ ہے انڈیا کے اندر۔ پاکستان جب بنا 1947 میں، تو گرداسپور میں قادیانیوں کی اکثریت اور ہندوؤں کی، انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگایا۔ اکھنڈ بھارت کا جو نعرہ لگایا گیا گرداسپور میں، یہ قادیانی اور ہندوؤں نے کہا ہمیں پاکستان نہیں چاہیے۔ اور دیکھیے الحمدللہ علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کی کوششوں سے، ہمارے قائدین کی کوششوں سے، جب پاکستان بنا 14 اگست 1947، یہ سارے قادیانی جو ہے یہ پاکستان آ گئے، سارے پاکستان آ گئے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان یہ بھی قادیانی تھا۔ جب تم پاکستان بنانے کے خلاف تھے تو یہاں کیوں مرے ہو؟ یہاں پر تمہاری وزارت کس کام کی؟ یہ تو افسوس ہے، ہمارے لیڈروں کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کن کو سیٹوں پر بٹھاتے ہیں۔ کیا کیا ظفر اللہ خان نے؟ یہی اورنگ زیب پارک صدر کے اندر 1953 میں 1953 میں بہت بڑا جلسہ کیا، اور جلسے کے بعد سارے قادیانی نکلے اور انہوں نے مسلمانوں کی دکانوں پر حملہ کر دیا، ان کے گھروں پر۔ 1953 میں پہلی ختم نبوت جو ہے وہ عزیزان گرامی تحریک چلی، اور تحریک ختم نبوت جو چلی ہر گلی میں محلے میں، ہمارے بزرگ جانتے ہیں جو اس وقت موجود تھے، الحمدللہ۔ عزیزان گرامی جب جیل بھیجا تو اس میں بڑے بڑے پیران عظام بھی تھے۔ یہ آلو مہار شریف یہ بہت بڑی خانقاہ ہے پنجاب کی طرف، وہاں کے سجادہ نشین کو بھی پکڑ لیا، ان کے مریدوں کو بھی جیل میں ڈال دیا، انہیں بھی ڈالا، اور حیرت کریں گے کہ دوسرے مسلک کے لوگ تھے ان کو بھی پکڑ لیا، ان کو بھی گرفتار۔ لیکن کمال کیا تھا، ایک ہی جیل کے اندر دونوں گروپوں کو ڈال دیا گیا، پیر صاحب آلو مہار شریف اور ان کے مرید، اور ادھر دوسرے مسلک کے۔ اب آپ جانتے ہیں سنی حلوے سے بڑا پیار کرتا، حلوے سے بہت محبت کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو شہد اور حلوہ بہت پسند۔ تو آپ دیکھیے، ہم تو ویسے بدنام ہے، مولوی اور حلوہ نہ ہو تو یوں لگتا ہے جیسے بالکل سوکھا سوکھا معاملہ۔ اور عزیزان گرامی جب یہ پیر صاحب اندر آئے جیل میں تو دوسرے مسلک والے کہنے لگے ارے تم یہاں کہاں آ گئے؟ یہ جیل میں حلوہ نہیں ملے گا، جیل میں حلوہ نہیں ملے گا۔ پیر صاحب آلو مہار شریف کہنے لگے جو میرا رب باہر کھلانے پر قادر ہے وہ جیل میں بھی کھلانے پر قادر ہے، جو وہاں کھلا سکتا وہ یہاں بھی کھلا سکتا، یہاں بھی قادر ہے۔ اتنے میں کیا ہوا، یہ جو لاک اپ کے باہر سپاہی کھڑا رہتا تھا اس کا لڑکا چھوٹا سا بیمار ہو گیا، بہت بیمار ہوا، وہ گھر گیا اور ڈاکٹروں کے پاس، ادھر سے دوائی ادھر سے، لیکن بچہ صحیح نہیں ہو رہا۔ بیوی کہنے لگی تم کس کام کے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ جو تم نے پیروں کو جیل میں ڈالا ہے، جاؤ کسی سے جا کر کے تعویذ لے آؤ، ہمارا بچہ صحیح ہو جائے۔ تم کس کام کے؟ پیروں کو پکڑ پکڑ کر تم نے جیل میں ڈالا ہے اور تم کھڑے ہوتے ہو باہر لاک اپ کے، تم جاؤ۔ اچھا بیگم صاحبہ، بیگم کا حکم، چیف منسٹر ہوم منسٹر آپ جانتے، فوراً بھاگا بیچارہ اور گیا، پیر صاحب میرا بچہ بہت بیمار ہے، پیر صاحب نے کہا یہ لو یہ تعویذ اس کو پلا دینا۔ عزیزان گرامی جب اس نے تعویذ پلایا تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو شفا عطا فرمایا، بچہ جو ہے وہ شفا یاب ہو گیا۔ اب عورت تو عورت ہوتی ہے، عورت کہنے لگی ہمارا بچہ شفا یاب ہو گیا، اب ایک کام کرنا،
کل صبح جا کر پیر صاحب کا شکریہ ادا کرنا اور صبح صبح میں گرما گرم حلوہ بنا کے دوں گی، پیر صاحب کو جا کر کے تحفے میں دینا۔ اب یہ صبح اٹھتا ہے، وردی پہننا، بیگم صاحبہ بہترین گرما گرم جو ہے وہ حلوہ بنا رہی ہے اور ٹفن میں ڈال کر کا پیر صاحب کو دینا، شکریہ ادا کرنا۔ یہ جاتا ہے ٹفن لے کر، ہوم منسٹر کا حکم ہے، اور وہاں سے گیا اندر اور جا کر کہنے لگا پیر صاحب بیگم صاحبہ نے شکریہ ادا کیا۔ کائے کا شکریہ؟ کہ میرا بچہ جو ہے وہ شفا یاب ہو گیا، وہ صحیح ہو گیا، اور انہوں نے آپ کے لیے حلوے کا تحفہ بھی بھیجا۔ پیر صاحب نے ٹفن کھولا اور ایسے ڈبہ نکال کر ان سے کہا دیکھو میں کہتا تھا جو باہر حلوہ کھلانے پر قادر ہے وہ اندر بھی کھلانے پر قادر ہے، جو باہر کھلاتا ہے وہ یہاں بھی کھلا رہا۔ الحمدللہ تحریک تحفظ ختم نبوت عزیزان گرامی ایسی چلی، ہمارے علماء نے بھرپور جو ہے عزیزان گرامی کام کیا، عزیزان گرامی ایسا کام کیا، ایسا کام کیا، جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ مسجد وزیر علی خان لاہور کی تاریخی مسجد، جب میں لاہور جاتا ہوں مسجد وزیر علی خان کی زیارت کے لیے ضرور جاتا ہوں۔ بڑی شاندار مارکیٹ کے اندر سے جو ہے یہ آگے چل کر بہترین چوک کے اندر ایک بڑی مسجد ہے، شاندار مسجد ہے، وہاں میں دیکھنے کے لیے جاتا ہوں، اور جب میں وہاں جاتا ہوں یاد کرتا ہوں اسی مسجد وزیر علی خان کے باہر اللہ اکبر 1953 یا 1973 کے اندر اللہ اکبر ہزاروں سنی مسلمانوں نے جو ہے وہ ختم نبوت کی حمایت میں مظاہرہ کیا، اور جب مظاہرہ کیا تو اس وقت جو ہے وہ اسٹریٹ فائر کیے گئے، اور جب اسٹریٹ فائر کیے گئے ہمارا سنی بھاگا نہیں، حضور کے ختم نبوت کا پہرے دار یہ بھاگا نہیں۔ عالم یہ تھا نوجوانوں کا کہ جب گولی چلتی تو گولی کی نلی کے آگے ایسے گریبان کھول کے سنی آگے بڑھ کر کہتا ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کہہ کر گولی کھاتا اور زمین پر آ کر شہید ہو جاتا تھا۔ ایک نہیں 10,000 سنی مسلمانوں نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مسجد وزیر علی خان کے باہر جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور عالم یہ تھا کہ جب شہداء کی لاشوں کو اٹھایا تو جس طرح بارش کے بعد زمین یعنی سڑکوں پر روڈوں پر یہ پانی جس طرح رہتا ہے، اسی طرح مسجد وزیر علی خان کے باہر سنیوں کا خون بہ رہا تھا، سنیوں کا خون جو ہے وہ ایسے بہ رہا تھا۔ آپ بتائیے کتنی قربانیاں، اور مسجد وزیر علی خان کے جو خطیب علامہ خلیل صاحب انہیں بھی گرفتار کر کے سکھر جیل کے اندر بھیج دیا گیا۔ ان کے والد گرامی علامہ ابو البرکات کو جو ہے لاہور کی جیل میں ڈالا گیا۔ عزیزان گرامی الحمدللہ ہمارے علماء حقہ نے بڑی قربانی دی۔ علامہ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ انہیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ حضرت علامہ سید شاہ راولک صاحب قادری علیہ رحمہ یہ بھی ساتھ تھے، وہ بھی گرفتاری سے بچے۔ کئی علماء ہمارے گرفتاری سے بچے، کئی جو ہے وہ جیل میں چلے گئے۔ الحمدللہ انہی کوششوں کے بعد 1974 یہ میں قلیل اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ اختتام تو کیا، اپنے وقت سے بھی آگے ہم بڑھ گئے۔ تو 1974 7 ستمبر یہ پوری بہترین طریقے سے کاروائی کی گئی اسمبلی کے اندر، اور الحمدللہ اسمبلی کے اندر جو ہے تمام پارلیمنٹ کے جتنے ارکان تھے سب نے اس پر جو ہے وہ دستخط کیے، اور دستخط کرنے کے بعد عزیزان گرامی یہ بل آیا کس کے پاس؟ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے پاس۔ انہوں نے بھی اس پر سائن کی، اور سائن کرتے ہوئے انہوں نے کہا نورانی صاحب ایسا لگتا ہے سائن تو کروا رہے ہو، مجھے آپ پھانسی کے پھندے پر لٹکاؤ گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس سائن کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ قانون نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شرف عطا کیا کہ پکا
کا متفق کا قانون کے تحت قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ 7 ستمبر جو ہے عزیزان گرامی اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کا دن ہے۔ 7 ستمبر ختم نبوت کے تحفظ کا دن ہے۔ 7 ستمبر صدیق اکبر کی للکار کا دن ہے۔ 7 ستمبر پیر مہر علی اور امیر ملت کی آرزو کا دن ہے۔ 7 ستمبر شہدائے ختم نبوت کے ثمرات کا دن ہے۔ 7 ستمبر قادیانیت کی شکست کا دن ہے۔ 7 ستمبر اسرائیل گٹھ چھوڑ قادیانی بے نقاب کرنے کا دن ہے۔ 7 ستمبر علماء اہل سنت کی جد و جہد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا دن ہے۔ 7 ستمبر مرزا کے دعوی نبوت کے تابوت کے اندر آخری کیل ٹھوکنے کا دن ہے۔ سیدی اعلی حضرت کہتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام علماء اہل سنت جتنے بھی ہیں رب کریم تمام کے درجات کو بلند فرمائے اور ان شہداء کے مزارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش فرمائے۔ معاف کیجئے گا کچھ وقت آپ کا میں نے زیادہ لے لیا، وجہ یہ تھی کہ جب میں نے بیان کیا تو میں نے دیکھا ہی نہیں، حالانکہ کچھ بھی بیان نہیں ہوا، کئی چیزیں عزیزان گرامی رہ گئی ہیں، بس ایک یادگار کے تحت کہ زندہ قومیں اپنے محسنوں کو نہیں بھولتی، زندہ قومیں اپنے ہیروز کو نہیں بھولتی، اس لیے میں نے یہ بیان کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو فیضان ختم نبوت عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ مولا کریم ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر سچی پہرے داری نصیب فرما۔ مولا کریم ہم سب کے بھی ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمارے صحت کی سلامتی عطا فرما، اس کے حلال آسان ذرائع سے اتنا دے، خود بھی کھائیں، گھر والوں کو کھلائیں، تیری راہ میں خرچ کرتے رہے۔ مولا نماز ظہر اور تمام حسنات کا ثواب نبی پاک علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، صحابیات، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، والدین رسول، تابعین، تبع تابعین، امام اعظم ابو حنیفہ، حضور غوث الورا، تمام اولیاء کاملین، ہمارے پیران عظام، تمام مسلمین مسلمات اور خصوصاً ختم نبوت کے جتنے ہمارے علماء، مشائخ، ہیرو، شہداء، سب کو ایصال کرتے قبول فرما۔ تمام کی قبور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما، سب کی قبور کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے۔ مولا کریم نبی پاک علیہ السلام کے شان و عظمت میں جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں مولا انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے، انہیں نشان عبرت بنا دے، ان کے لیے زمین تنگ کر دے۔ مولا جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں دشمنان اسلام کا، رب کریم انہیں بھی نیست و نابود فرما، انہیں کے لیے بھی زمین کو تنگ کر دے۔ مسلمانوں کی خیر فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی خیر فرما، ہند اور پاکستان کے مسلمانوں کی خیر فرما، عراق و شام و یمن کے مسلمانوں کی خیر فرما، مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، بالخصوص عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفا دے دے، تمام مرحومین کی بخشش فرما، بخیر و عافیت بار بار پیارا پیارا کعبہ دکھا دے، محبوب کا مدینہ دکھا دے، ایمان اور عافیت کے ساتھ محبوب کے قدموں میں شہادت کی موت عطا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو، التجاؤں کو میرے مولا اپنی پاک جناب میں منظور و مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم برحمتک یا